mentioning the patient ke bare mein? Naam wagera suna? So hands up, please. Let's see if you have seen hands. Thank you very much. Kisi ne visit bhi kiya hai wahan pe? Anybody visited? Saman, thank you very much. I know you visited. Excellent, good. تو آج انٹرسٹنگلی جو ٹاپک ہے نا, اٹس بائی دا وے ہم لوگ 200 سے زائد انٹرپرنرز کے ساتھ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. 2016 سے ہم نے کام شروع کیا ہے. تو آئی ہیڈ دا پریولیج آف ورکنگ ود ینگ پیپل, کلوز ٹو 500 انٹرپرنرز ان ڈفرنٹ ایریاز, ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز, different age groups, etc. We work with young people starting at the age of 12 and we go on till 65 years old. So Salman, you still have a chance of working with us. I wanted to say that entrepreneurship, aaj ka jo subject hai, is as a choice. Entrepreneurship as a choice. So we'll focus on the word entrepreneurship, but before we do that, we focus on the word choice. What does that mean to people? Did you have a choice to come here today? It's very interesting. Some people say yes, few people say no, other people are completely lost. آدھے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کیوں آئے تھے ہم لوگ یہاں پہ. So the word choice is really, really very important before we get into entrepreneurship. And again, as I mentioned earlier, most of you, I assume, are students here. Cool. And how many students here chose the subject that they are studying themselves? Wow, thank you very much for all of you who put your hands up, and for everybody else who was very honest. Thank you very much. So when we work with young people, we often learn about their experiences, their backgrounds. And what we found is that most people at the age of 18 years old, between the age of 18 and 22, 23, جب آپ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ بیٹے آپ کیا پڑھ رہے ہو, کہ بیٹے آپ کیا پڑھ کیا رہے ہو, تو وہ بتا دیتے ہیں کہ میں میٹرک کر رہا ہوں, او لیول کر رہا ہوں, اے لیول کر رہا ہوں, میں بی کام کر رہا ہوں, میں آئی ٹی کی ڈگری کر رہا ہوں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو 100 لوگوں میں سے 100% جواب مل جاتا ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کیوں, تو 95% جو لوگ ہیں اس کا جواب ہی نہیں دے سکتے. تو جو جواب ہمیں دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مما نے کہا تھا, پاپا نے کہا تھا, ماموں نے کہا تھا. ایک مجھے لڑکا, بڑا ایماندار لڑکا تھا, اس نے مجھے کہا کہ میں نے اپنا جو ڈگری پروگرام اس لیے پسند اور اس لیے چوز کیا تھا کیونکہ میرا پڑوسی جا رہا تھا, تو میں نے کہا موٹر سائیکل میں مجھے بھی لفٹ مل جائے گی. انٹرپرینیورشپ کی تو بعد میں بات کریں, چوائس کی بات کریں. سو اگین آئی آسک دی سیم کوسچن, کتنے لوگوں نے خود اپنا سبجیکٹ, ڈگری پروگرام یا ایجوکیشن اپنی مرضی سے چوز کیا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. سو موسٹ پیپل ان پاکستان, جو بچے ہیں وہ اپنے سبجیکٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی انفلوئنس کی وجہ سے وہ چوز کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیرنٹل انفلوئنس ہے, سوسائٹل انفلوئنس ہے, پیئر پریشر ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ فاسٹ فارورڈ 3-4 سال, تو ایک نہ ایک دن وہ دن آتا ہے جس دن کا سب کا انتظار ہو رہا ہے, سب انتظار کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از گریجویشن ڈے. جس دن وہ گریجویٹ ہوتے ہیں, جس دن ان کی والدین کی بڑی امیدیں رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, سوسائٹی ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور اس دن احساس ہوتا ہے کہ اب تو ہم بڑے ہو گئے, اب تو ہم بچے نہیں رہے, اب تو سوسائٹی نے کچھ امید رکھی ہوئی ہے ہم سے, امید کرتے ہیں, کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے. والدین نے اتنا پیار محبت اور پیسوں کے ساتھ ہمیں اسکول ایجوکیشن کی سسٹم سے گزارا ہے, اب وہ بھی کوئی امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے اس کے بعد منگنی بھی کرنی ہے, شادی بھی کرنی ہے, گاڑی بھی لینی ہے, گھر بھی لینا ہے. یس نو. سو چوائس کی میں بات کر رہا ہوں کہ
अब प्रॉब्लम ये है कि अगर एजुकेशन और आप जब वर्क एक्सपीरियंस देखें तो लोगों को जॉब्स नहीं मिलती। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि एक हमारी जो एजुकेशन सेक्टर में जो लोग हैं वो पढ़ने के बाद, मिसाल के तौर पे उन्होंने फाइनेंस डिग्री की हुई है तो वो किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, उन्होंने आईटी की डिग्री की हुई है और एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, और उसकी वजह यही है क्योंकि वो मिसमैच है। वो मिसमैच है, उन्होंने वो तालीम हासिल की है जो वो खुद नहीं चाहते थे और उनके लिए बड़े मुश्किल से वो एजुकेशन उन्होंने की। अब हम आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर थोड़ी देर के लिए। ये मेरा दावा है, सफ्तर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज से बताया है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे होता है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ और इससे पहले मैं माजरत पहले कर दूँ, यहाँ पे बहुत बड़े बुजुर्ग और हजरात भी हैं और एजुकेशन एकेडमिक्स भी हैं। फिर दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मशहूर एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में किसी को आइडिया है कि वो कौन है? सर कोई नाम बताएं ना, क्या नाम है उनके? स्टीव जॉब्स, जैक मा, ये तो मैंने सुन लिया। और बिल गेट्स, एलन मस्क, एनीबॉडी एल्स? Ladies, anything from your side? Mark Zuckerberg, very good one. Anybody else? Thank you very much. Very kind of you. कोई पाकिस्तानी नहीं है इनमें से? Good. Thank you very much. Okay, guys, relax. Take it easy. Thank you very much. Shahid Khan, good one there. पूछो वाला या दूसरा वाला? पूछो वाला. Good. So, there are these. So two things here. One is कि by and large जिनका नाम हमने लिया था यहाँ पे, जैक मा का नाम लिया गया था, हमने नाम लिया था मार्क जुकरबर्ग का, स्टीव जॉब्स का, बिल गेट्स का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अमॉन्ग द मेनी अदर्स। इनमें दो तीन चीज़ें जो कॉमन हैं। एनीबॉडी नो व्हाट दे आर? यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट किया, जैसा आप लोगों के एंटरप्रेन्योरशिप के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। So, education is not a determining factor of your success. Let's make that very clear. In fact, मेरी अपनी theory है, so please forgive me, I have already apologized in advance. The more educated you are, the less chances of you being a successful entrepreneur. Just say that again so that in case you didn't hear it or you heard it, the more education you have, the less likely you are to become an entrepreneur. So education is not the criteria. So forget about whatever degree programs you have done if you want to be an entrepreneur. This is really very important to understand. Somebody also said failure. I think one of my sisters here mentioned it was their failure that they were in common. There is only one prerequisite to success. And if you have not done this, you will not be successful. Anybody want to guess? Failure and more failure. हमारे माशरे में ना फेलियर को बड़ा नेगेटिव हम देखते हैं और इसी वजह से हम लोग शायद नाकाम हैं। अगर हम अपनी फेलियर, नाकामी को सेलिब्रेट करते हैं और उसको अच्छा समझते हैं तो शायद हम कोशिश करेंगे कि रोजाना फेल हो। यस? और जितनी ज़्यादा हम फेल होंगे उतना ज़्यादा हम सक्सेसफुल होंगे। मिसाल ये है, एक छोटा सा बच्चा है 8-10 माह का, वो जब चलना शुरू करता है तो वो खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर क्या होता है? बच्चा खड़ा होता है,
چلنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، یہ گر جاتی ہے. وہ تو بات کی بات ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس بچے یا بچے کے والدین کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف بچے، تجھے چلنا نہیں آتا. ایسا تو میں نے کبھی نہیں سنا. وہ کہتے ہیں شاباش بچے، شاباش، ویل ڈن، شاباش. یعنی کہ اس بچے کا جو فیلئر ہے، یعنی کہ وہ گرا ہے، اس کو شاباشی ملتی ہے. تو وہ بچہ، اس بچے میں ہمت آتی ہے، وہ بچہ کوشش دوبارہ کرتا ہے اور پھر اس کو وہی شاباشی ملتی ہے. ہمارے معاشرے میں اگر ہمیں بھی شاباشی ملتی اپنی ناکامیوں میں تو شاید ہم آج کامیاب ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور ہے کہ ہم سیکھتے کب ہیں؟ اپنی کامیابی سے نہیں سیکھتے. ہو سکتا ہے ہماری کامیابی جو ہے وہ ایکسٹرنل سرکمسٹانسز کی وجہ سے ہو. حالات اور واقعات ایسے ہیں. جب ایک گروئنگ اکانومی ہوتی ہے تو نہ ایل سے نہ ایل بندہ جو ہے وہ اس کمپنی کو بڑھا سکتا ہے. حالات جب خراب ہوتے ہیں، جب مشکل ہوتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ایکچوئل لیڈرز جو ہیں وہ کون ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ چوائس جو ہے وہ چوائس لینا بہت ضروری ہے. آپ کی زندگی ہے، آپ کی والدین کی نہیں ہے، اور آپ کے والدین آپ کے لیے یقیناً بہتر چاہتے ہیں. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کی سوچ جو ہے آج کے حالات اور واقعات اور آئندہ آنے والے دور کے مطابق ہو. اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم اپنی چوائسیز جو ہیں وہ لیں ان کنسلٹیشن میں. انٹرپرینرشپ کی طرف ہم آتے ہیں. انٹرپرینرشپ جو ہے میرے نزدیک، ہر انسان جو ہے اس کی اپنی جرنی ہوتی ہے. میرے نزدیک انٹرپرینرشپ جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. اور انٹرپرینرشپ جو ہے وہ مائنورٹیز ہیں، وہ ایکسٹریمسٹ ہیں، وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. وہ لوگ ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا. اور جب دنیا ان کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ پاگل ہے. اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کو بدل سکتے ہیں وہ پاگل کہلاتے ہیں. وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو واقعی بدلتے ہیں. So in life, we all have choices. بات کر رہے تھے choices کی. I can have, as all of you, each and every one of you has a choice. You can either be born and you can conform and you can live your life, or you can choose to be different. You can choose to grow. You can choose to be anybody you want and anything you want. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ دماغ دیا ہے، اس دماغ کا استعمال ہم صرف 2 سے 4% استعمال کرتے ہیں. اگر ہم 5 یا 6% پہ چلے جائیں تو یقیناً ہم اس کو مزید بہتر، ہم اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. انٹرپرینرشپ از اے اسٹیٹ آف مائنڈ. انٹرپرینرشپ جب دنیا کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمیں جو پرابلمس نظر آتی ہیں وہ پرابلمس نظر نہیں آتی، ہمیں وہ پرابلمس اپرچونیٹیز نظر آتی ہیں. ان اپرچونیٹیز کے ساتھ ہم بہتری کیسے لے کر آ سکتے ہیں. پاکستان میں ایک انٹرپرینر ہے اور اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ انٹرپرینرز جو ہیں وہ صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتے. وہ پاکستانی انٹرپرینر ہیں، دنیا کی فیم ہے، عبدالستار عیدی صاحب. یقیناً آپ نے نام سنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. ہیرو ہیں پاکستان کے ماشاء اللہ. عبدالستار عیدی صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرپرینرز ہیں. انٹرپرینرشپ جو ہے وہ پیسے کے لیے انہوں نے یہ کام نہیں شروع کیا. انہوں نے شروع کیا تھا کیونکہ ان کو ایک پرابلم نظر آتا تھا معاشرے کے اندر، اور اس پرابلم کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی. اور الحمدللہ انہوں نے نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں انہوں نے نام بھی بنایا ہے اور بہت سارے لوگوں کی خدمت بھی کی ہے. سو انٹرپرینرشپ جو ہے اٹ از ہیونگ اے سوشل امپیکٹ, helping to improve the quality of people's lives. It's not just about making money. And in terms of choice, it's not an easy choice. سب سے آسان تو یہ ہے کہ کسی ملٹی نیشنل میں آپ جاب کر لیں, کسی بینک میں کر لیں, کسی ٹیلی کام کمپنی میں کر لیں, کسی اور بڑے ادارے میں کام کر لیں, اور وہاں پہ آپ کو مہینے کے بعد تنخواہ بھی ملے گی, آپ کو وہ دفتر بھی دیں گے, کرسی ٹیبل بھی دیں گے, موبائل فون بھی دیں گے, شاید لیپ ٹاپ بھی دے دیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ لنچ کا ٹائم بھی دیں گے, آپ کو سک لیو بھی دیں گے, آپ کو سال کے بعد چھٹیاں بھی دیں گے. تو آسان زندگی تو یہ ہے. اس کے برعکس جو انٹرپرینرز ہوتے ہیں
ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی اگلا کھانا کہاں سے آئے گا. ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ منتھلی سیلری ملے گی. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو انہوں نے کرایہ دینا ہوتا ہے, چاہے وہ گھر کا ہو, چاہے وہ دفتر کا ہو, چاہے وہ بجلی کا بل ہو, وہ کہاں سے آئے گا. ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ خدا نخواستہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ کہاں سے اس کا خرچہ پورا کریں گے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کی بچوں کی فیس کہاں سے جمع ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایزی لائف کون سی ہے؟ جابس یا انٹرپرنرز؟ انٹرپرنرز کو نا 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرنا ہوتا ہے. ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. ان کو اپنی جو جمع پوجی ہے وہ بھی داؤ پہ لگا ہے. بوٹ اسٹریپنگ, فٹ مین. پھر آپ بعد میں آنا نا NIC میں, آپ سے ذرا بات کرتے ہیں. So this is really, really important to understand that entrepreneurship is not an easy way of life. It's a very tough way of life. And why on earth would you want to choose a very tough way of life? Path of least resistance. ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے نا, جو سب سے آسان کام ہے وہ کرو, مشکل کام جو ہے وہ چھوڑ دو. The rewards of becoming an entrepreneur are humongous. آپ کو جو ultimately پیسہ بھی ملے گا, شہرت بھی ملے گی, آپ کو ایکسپیرینسز, دنیا گھومنے کے موقع بھی ملیں گے, آپ کو ایکسپوجر بھی ملے گا, آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بٹ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو آن ایوریج 20 سال لگیں گے, اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انٹرپرنرشپ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بیسٹ پریکٹسز ہے, کیونکہ وقت تھوڑا سا کم ہے, دنیا کی جو بہترین جگہ ہے انٹرپرنرشپ کو کرنے کے لیے, وہ جگہ ہے امریکہ میں, اس کا نام ہے سلیکن ویلی. نام سن لیں؟ سلیکن ویلی میں وہ پچھلے 60-70 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ, اور ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ایلون مسک جیسے لوگ جن کا دماغ ہے. اس کے علاوہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز وہ ہر سال وہاں پہ خرچ کرتے ہیں, اپنے پروسیس سسٹم سے گزارتے ہیں. ان کا سکسیس ریٹ کیا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ گیس کریں لیڈیز, گیس. تھری پرسینٹ. سلیکن ویلی, جہاں پہ دنیا کے بہترین سے بہترین جو لوگ ہیں وہاں پہ ہیں, جہاں پہ بلینز آف ڈالرز ہیں, ان کے پاس وینچر کیپٹل فنڈز ہیں, ان کے پاس مینٹورز ہیں, انویسٹرز ہیں. 3% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہمارے ملک میں جہاں پہ